السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 584۔ سورۃ النازعات، آیات ہیں 017 سے لے کر 046 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ مختصر قصے کا آغاز ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے، تو آواز دی کوہ طور سے کہ جائیے فرعون کے پاس، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اور اس سے یوں کہیے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہیے کہ کیا میں تیری اصلاح کروں، درستگی کروں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیری رہبری کروں کہ تو اللہ کا خوف کرے۔ یہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے کہ فرعون کو آپ اس طریقے سے کہیے۔ چنانچہ اس ہدایت کے مطابق آپ آئے ہیں فرعون کے پاس۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑی نشانی اسے دکھائی۔ اب بڑی نشانی کون سی؟ ہو سکتا ہے کہ لاٹھی والی، یا واضح دلیل توحید پر، لیکن کہ اب خود قرید نہیں کرنا کون سی نشانی دکھائی، یا کہ الف لام لگا کر ساری ہی نشانیاں مراد دی گئی ہوں، چونکہ یہ قصہ مختصر ہے اور تفصیل سورہ طٰہٰ میں ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلائے فرعون نے اور نافرمانی کی، مگر یہیں پر خاموش نہیں رہا۔ بھائی ایک تو انسان جھٹلاتا ہے، نافرمانی کرتی ہے، مگر دیکھیے کوشش کرتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے رد میں۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، تو جھٹلایا، نافرمانی کی، پھر لوٹا اور کوشش کرتا رہا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف۔ چنانچہ کیا کیا اس نے؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ کیا پکارا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کیسی ہمت کر رہا ہے، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ کی تفصیل ہے سورہ طٰہٰ میں، وہ سب چیزیں بتلا رہا ہے کہ یہ نہریں بہتی ہیں اور یہ جو کچھ ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہم اختصاری سے چلیں گے تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی گرفت کی اس کا ذکر ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کی گرفت کی، اور کیسی؟ نکال الآخرت، آخرت کا عذاب اور دنیا کا۔ اب آخرت کا پہلے ذکر ہے کیونکہ یہ بڑا عذاب ہے، تو دنیا میں تو رسوائی ہوئی، اور آخرت کا عذاب میں جو اب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تو فرعون کے اس واقعے میں جو ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے عبرت ہے۔ جو ڈرنا نہیں چاہتے وہ تو صرف اس پر تحقیق ریسرچ کرتے ہیں اور کچھ نہیں، درس کچھ نہیں ان کے لیے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے قریش سے کہ دیکھو، أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، دیکھو کیا تمہاری پیدائش دشوار ہے یا آسمان کی کہ اسے بنایا اللہ نے؟ دیکھیں آسمان کتنے برسوں سے ہے، اور انسان مقابلہ کریں تو ایسی بڑی قدرت کا کرشمہ، اس کا مظہر کہ آسمان، اور کیسے؟ رفع سمکہا فسواہا، بلند کی اس کی چھت، اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک کیا، اس کے دن کو نکالا ہے روشن. تو رات بھی تاریک بنائی، دن بھی روشن کیا، یہ اس کی قدرت ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو ہموار کیا. اگر ہموار نہیں ہوتی تو انسان کیسے فائدہ اٹھاتا؟ مزید اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا اس سے، زمین سے، اور چارہ بھی نکالا جانوروں کے لیے. تو یہ سب قدرت الہی ہے. مزید حفاظت انسانوں کی. والجبال ارساها، پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا، اللہ اللہ، تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اب بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو ذکر ہوا اوپر، یہ سب تمہارے لیے ہے، فائدہ اٹھانا، زندگی گزارنا، اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. اگر یہ نعمتیں نہیں ہوتی تو نہ چوپائے رہ گزر سکتے تھے اور نہ تم انسان خود بھی. اب توجہ دلائی جا رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آئے گی. بڑی آفت قیامت کی، اس دن انسان کی آنکھ کھلے گی تو وہ یوں یاد کرے گا انسان. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا ہے. لیکن اگر اچھا کیا ہے تو فائدہ، نہیں کیا ہے تو پھر اب اس وقت کی کیا حالت ہوگی، تصویر کشی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، برزت ظاہر کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والے کے لیے. اور جیسے کہ دوسری جگہ پر ہے کہ جہنمی جب چلیں گے تو جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی. اب اس کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہ کہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی. اور مزید وَآخَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیوی زندگی کو اس نے فضیلت دی. مطلب ہے کہ سرکشی کیا، دنیاوی کام ہی کرتا رہا، تو اب اس کا صلہ کیا، سزا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا اب ٹھکانہ دوزخ، کیونکہ اس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ہی فوقیت دی، وہی کام کرتا رہا، تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم. لیکن اس کے مقابلے میں جو ڈرتا رہا تو سنیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات نفس جو ہیں اس سے روکا. یعنی جو خواہشات ہیں وہ غلط ہیں، نامناسب ہیں، جو بھی ہیں روکے رکھا. کیوں؟ سب اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا ہے. تو ایسے شخص کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ. تو دونوں کا ذکر ہوا، جو سرکشی کرتا ہے، دنیاوی زندگی کو ترقی دیتا ہے، اور ایسے شخص کا بھی ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اب وہ جو سوال کرتے ہیں قیامت کا، اس کے تعلق سے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے دن کا وقوع. اللہ قیامت کے دن کا وقوع پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا. اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کب ہوگا، بلکہ کہا جا رہا ہے، سنیے، فیم انت من ذکراہا، آپ کا کیا اس سے تعلق کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا اس کا ذکر کریں، آپ کا کوئی تعلق نہیں.
اس کا تعلق کس سے ہے؟ اگلے آیت میں سنیے، اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا انتہائی علم اللہ کے پاس۔ تو رسول کیسے بتلائے گا؟ اب رسول کا کام کیا، اس کی ذمہ داری، انما انت منذر من یخشاها، آپ کا کام جو شخص اللہ کا خوف رکھنا چاہتا ہے اسے آگاہ کرنا، اسے تنبیہ کرنا، اسے ڈرانا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں قیامت کا وقوع کب ہوگا، تو کیا کہا جا رہا ہے سنیے، کب ہوگا وہ نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کا علم تو اللہ کو، جب واقع ہوگا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اسے بتایا جا رہا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس دن واقع ہو جائے گی تو وہ دیکھیں گے جیسے کہ، یعنی جب دیکھیں گے تو جیسے کہ نہیں رکے تھے دنیا میں مگر کتنا، عشیہ دن کا آخری حصہ، یا ضحاہا دن کا پہلا حصہ، یعنی عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کے سورج غروب ہونے تک، اور ضحا سورج طلوع ہونے سے منتصف النہار یعنی ظہر تک، تو آدھا دن ہوتا ہے، وہ بھی دن 24 گھنٹے کا نہیں، یعنی دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں صرف اتنی ہے، جب وہ اٹھ کھڑے ہوں گے قیامت میں، جس کے بارے میں ابھی سے پوچھ رہے ہیں، تو ان کی یہ کیفیت ہوگی، محسوس کریں گے کہ ہم کتنا رکے تھے، تو یہ دنیا فانی ہے، قلیل ہے، ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں دوسری صورت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔